الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور احسان عظیم ہے کہ ہمارے 30 روزہ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے پروگرامز پایہ تکمیل کو پہنچے، جس میں دروس قرآن بھی کثرت سے شامل ہوئے، دروس تصوف بھی، دروس حدیث بھی، دروس قرآن کے اسرار و رموز بھی آپ لوگوں کو سماعت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ آج رمضان المبارک کی رخصتی کی گھڑیاں قریب قریب ہیں، اور جس موضوع کو سرنامہ سخن بنایا ہے اور جس کو بنانے کی اشد ضرورت ہے، اس کا عنوان ہے کہ چاند رات کیسے گزاریں۔ بہت سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، جان کائنات، جان عالم، جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا مصداق رمضان المبارک میں نظر آتے ہیں۔ جیسے ہی چاند رات کا اعلان ہوتا ہے، ان کی کیفیات بدل جاتی ہیں۔ لگتا ہی نہیں کہ اس شخص نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ہیں، ساری رات قیام کیا ہے، تراویح پڑھی ہے، تہجد کی نماز پڑھی ہے، قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت کی ہے، ان پر ایک عجیب کیفیات طاری ہو جاتی ہیں۔ آج اس عنوان کو اس لیے بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہماری چاند رات اچھی ہو جائے، مدینے کا چاند ہم سے خوش ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، رمضان المبارک میں جو دروس قرآن ہوتے ہیں یا اہل علم کی مجالس ہوتی ہیں، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گھر سے چلتا ہے، ہر قدم پہ 700 نیکیاں دی جاتی ہیں، 700 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 700 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ اور یہ رمضان المبارک میں دروس قرآن کا جو ایک شعبہ ہے، علماء قائم کرتے ہیں، در حقیقت یہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا بھی یہی حال تھا۔ حضرت ابو عوانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ہر روز حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی آنکھ نکلی تھی ایک جنگ میں، وہ ہاتھ پہ آنکھ کا ڈھیلا لے کر چلے گئے تھے، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معجزے کی صورت میں آنکھ کو دوبارہ لگا دیا، تو وہ کہتے ہیں میری پہلے سے بھی زیادہ روشنی ہو گئی۔
وہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عوانہ فرماتے ہیں کہ پورے رمضان المبارک میں دروس قرآن دیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہر جمعرات کو درس قرآن دیتے تھے۔ پیر اور جمعرات کو صحابہ سے، اصفیاء سے، اذکیاء اور نقباء نوجباء سے یہ بات ثبوت ملتا ہے کہ وہ پیر اور جمعرات کو محافل منعقد کرتے تھے۔ آپ حضرات سوچیں گے کہ پیر اور جمعرات میں آخر کون سی ایسی حکمت ہے کہ اور دن بھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، جب دل کرے آپ درس قرآن دے سکتے ہیں۔ لیکن پیر اور جمعرات کو جو درس قرآن ہوتا تھا، حلقات ذکر کی مجالس سجائی جاتی تھی یا جاتی ہیں، اس کا سبب یہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو ہر پیر کو اور جمعرات کو تمہارے اعمال تمہارے نبی کی بارگاہ میں فرشتے پیش کریں گے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو تمہارا نبی اللہ کا شکر ادا کرے گا، تمہیں دعائیں دے گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہ ہوئے تو تمہارے آقا و مولا تمہارے لیے استغفار کریں گے۔ اس لیے اہل علم کا ایک وسیع طبقہ ہے جو پیر اور جمعرات کو اکٹھے ہو کر ذکر کرتے ہیں، تاکہ جب ہمارے اعمال فرشتے جانے کائنات، جانے عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں تو ہم حالت ذکر میں ہوں اور درس قرآن کی مجلس میں ہوں۔ اور آج بھی آپ دیکھیں، سعودی عرب جائیں تو پیر اور جمعرات کو دسترخوان مسجد نبی شریف میں لگتا ہے، حرم شریف کے اندر، حرمین شریفین میں لگتا ہے۔ اس کا سبب بھی یہ ہے کہ وہ لوگ جانتے ہیں پیر کو روزہ رکھنا میرے آقا علیہ السلام سے ثابت ہے، سیاستہ میں حدیث موجود ہے، ہر پیر کو میرے آقا علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے کہ اس دن میری یوم ولادت ہے، یعنی اظہار تشکر کے طور پر آپ اپنا میلاد اس طرح مناتے تھے روزہ رکھ کر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی پیر والے دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھیں کہ میرے آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور اب بھی وہ وہاں کے لوگ پیر اور جمعرات کو اس لیے دسترخوان بچھاتے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے ہیں ان کی خدمت بھی کی جائے، اور چونکہ جب اعمال ان کے پیش ہوں گے، یہ روزے سے ہوں گے، میرے آقا علیہ السلام خوش ہوں گے، ہم ان کی خدمت کر لیں تاکہ ان کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ اصل یہ بات ہے پیر اور جمعرات کو حلقات ذکر کرانے کی اور دروس قرآن کی مجالس سجانے کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں 5 خصوصیات ایسی ہیں جو میری وجہ سے تمہیں ملی ہیں، یعنی اس امت کو ملی ہیں، یہ 5 خصوصیات اور کسی امت کو نصیب نہیں ہوئیں۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 5 خصوصیات ہیں جو اللہ نے آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں عطا فرمائی ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلی خصوصیت یہ ہے کہ روزہ دار کے منہ سے جو مشک آتا ہے نا روزے کی وجہ سے، وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے، یعنی روزے کی وجہ سے جو مشک آتا ہے، عام بندہ تو اس کے قریب نہیں بیٹھ سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا اللہ کو وہ مشک اتنا پسند ہے کہ کستوری سے بھی زیادہ، تاکہ روزے داروں کو ترغیب دی جائے کہ تم روزہ رکھو، تمہاری کیفیات روزے میں جو بھی ہو جائیں اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فرشتے روزہ دار کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں جب تک وہ افطاری نہ کر لے، جب تک وہ روزے کی حالت میں ہے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہر روز جنت کو مزین کیا جاتا ہے، روزانہ اللہ تعالیٰ جنت سے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کو ارشاد فرماتا ہے، جنت وہ لوگ جو تھکے ہارے ہوئے آئیں گے، جو مشقت کر کے آئے ہیں، راتوں کو جاگتے تھے، دن کو روزے رکھتے تھے، بڑی بڑی تکالیف اور مسائل کو جھیل کے تیرے اندر آنے والے ہیں، تجھے اس لیے سجایا جا رہا ہے کہ دنیا کی تھکاوٹ دور ہو جائے۔ گویا روزہ دار کے لیے جنت رمضان المبارک میں روزانہ سجائی جاتی ہے، یہ بھی خاصہ اس امت کا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ رمضان المبارک میں شیاطین کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ باقی امتیں جب رمضان المبارک آتا تو اس وقت شیطان نہیں جکڑے جاتے تھے، ان کا شیطان سے بھی مقابلہ ہوتا تھا، اپنے نفس سے بھی مقابلہ ہوتا تھا۔ اور اب یہ چوتھی خصوصیت اس امت کو یہ دی ہے کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے، کیفیات مختلف ہو سکتی ہیں لیکن نہ روزہ رکھنے والے بھی روزہ رکھ لیتے ہیں۔ رمضان کے بعد اگر کوئی نفلی روزہ رکھنا بھی چاہے تو ہمت نہیں ہوتی۔ اس طرح قرآن اور ذکر فکر کی عبادت کا وہ معمول نہیں رہتا،
جس طرح رہنا چاہیے۔ اور پانچویں خصوصیت یہ ہے، جان کائنات جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آخری رات آتی ہے جس کو چاند رات کہا جاتا ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ داروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ جو رات ہے یہ بھی لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیلۃ القدر تو طاق راتوں میں ہے، یہ جو رات ہے اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ اس رات جس طرح کوئی مزدوری کرتا ہے، مزدوری اس کی مکمل ہو جائے تو مزدور کو مزدوری مل جاتی ہے، اسی طرح رمضان المبارک کو جو تکمیل تک روزے کی حالت میں پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور یہ جو عید الفطر ہے، اس دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ روزے داروں پر فخر فرماتا ہے۔ فرشتوں کے سامنے، فرشتوں دیکھو تم نے کہا تھا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ فتنے فساد پھیلائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، دیکھا انہوں نے رمضان کے روزے بھی رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہے، قیام اللیل بھی کیا ہے، اللہ ان پر فخر فرمائے گا۔ اور پھر فرشتوں سے فخر فرماتے ہوئے فرماتا ہے فرشتوں یہ بتاؤ جس مزدور کی مزدوری لینے کا وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں ہر عید پر فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس کو پوری اجرت دی جائے۔ اللہ فرماتا ہے پھر اس کی ان روزے داروں کی اجرت پوری کیا ہے؟ آج عید الفطر والے دن جب یہ نماز پڑھنے کے لیے عید کی فطر آئیں، یہ واجب ہے عید الفطر پڑھنے کے لیے آئیں، تو تم گلیوں میں، راستے میں، چوراہوں پہ فرشتوں کھڑے ہو جاؤ اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، اور جب یہ نماز پڑھ کے واپس جائیں تو یہ ایسے آئیں کہ جیسے گناہوں سے پاک ہو کر ابھی واپس جا رہے ہیں۔ آج کے دن یہ جو بھی دعا کریں تم نے قبول کرنی ہے اور ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل جانا ہے، اور ان کو بتا دینا ہے کہ تم بخشے ہوئے جا رہے ہو، اگرچہ تمہارے اندر کوئی گناہ تھا لیکن اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور ایک بات مسئلہ یاد رکھیں، چونکہ یہ عید الفطر کی نماز واجب ہے، عید والے دن چاہے وہ عید یہ قربانی والی ہو یا عید رمضان والی ہو، اکثر بیشتر لوگوں کو اس مسئلے کا معلوم نہیں ہے، صبح کی نماز کے بعد کوئی نوافل پڑھنا منع ہے۔ آپ صبح اٹھ کے نماز سے پہلے اشراق نہیں پڑھیں گے، عید کا دن ہے، کھائیں پئیں عیش کریں، اور اس کے بعد جناب والا اشراق نہیں پڑھیں گے۔ عید کی نماز سے پہلے عید نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے کوئی نفلی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ آج عید کا دن ہے، خوشی منانی ہے۔ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، قیام کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جان کائنات جان عالم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی زندگی میں 5 راتوں کو جاگے گا، 5 راتوں کو زندہ رکھے گا، ان 5 راتوں میں قیام اللیل کرے گا، نوافل پڑھے گا، استغفار پڑھے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ 5 راتوں کو، پہلی رات کون سی؟ یہ جو چاند رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ، یعنی جو آخری رمضان المبارک کی رات ہے، صبح عید ہوگی، چاند رات۔ فرمایا جو ان میں سے پہلی رات وہ ہے جو ان رات میں قیام کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس کے دل کو زندہ بھی کر دے گا، جنت بھی واجب ہو جائے گی۔ پہلی رات کون سی؟ یہی چاند رات۔ دوسری کون سی؟ 8ویں ذی الحج، تیسری 9ویں ذی الحج، اور چوتھی عید الاضحیٰ سے پہلی جو رات ہے، اور 5ویں 14 شعبان المعظم کی 15ویں کی رات جس کو شب برات کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان 5 راتوں میں عبادت کرے گا، قیام اللیل کرے گا، اللہ اس پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ عید کی نماز پڑھنے جاتا ہے، چوراہوں میں، چوکوں میں، گلیوں میں اللہ فرشتوں کو مقرر کرتا ہے، اور وہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کے موقع پہ مسئلہ یہ ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب عید نماز پڑھنے جانا ہے، ایک راستے سے جانا ہے، جب پڑھ لو تو پھر دوسرے راستے سے آنا ہے، راستہ بدلنے کا حکم ہے عید والے دن۔ اور اگر کوئی اور راستہ نہ ہو، راستہ ایک ہو تو پھر بے شک بدلی نہ کرے، لیکن اگر کئی راستے ہوں تو پھر ایک راستے سے عید نماز پڑھنے جائیں اور دوسرے راستے سے آپ جو ہے وہ راستہ بدل کے آئیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب آئے تھے تو یہ فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے تھے، جائیں گے تو دوسرے راستے والے فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے، اور جتنے فرشتے آپ پر سلام بھیجیں گے، دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشش و مغفرت کا پروانہ جاری فرما دے گا۔
اور ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے، جو ان 5 راتوں میں قیام کرتا ہے، بالخصوص یہ یاد رکھیں اس رات جس کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، یعنی چاند رات میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ عبادت کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرے گا، جاگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن جب سب دل مر جائیں گے، اس کا دل تب بھی زندہ رہے گا جس نے چاند رات کو عبادت کی ہوگی۔ تو یہ عبادت کی رات ہے، بیوٹی پارلر جانے کی رات نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ ایسے موٹر سائیکل یا ون ویلنگ کرنے کی رات نہیں ہے، دوستوں کے ساتھ یہ جو ہے نا تمسخر اڑانے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کو راضی کرنے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ اس دن آپ کا جائزہ لیا جائے گا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ اس جائزے میں آ گئے کہ آپ عبادت کر رہے ہیں تو جنت بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے گا اور دل کو بھی زندہ فرما دے گا۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب یہ عید آئے گی نا، عید الفطر، بخشش کے پروانے جاری ہو رہے ہیں، اللہ بخش دے گا۔ اتنے میں ایک شیطان بھی ہے جس بیچارے کو آپ کی بخشش اچھی نہیں لگتی، اس کو بڑی پرابلم ہوگی، وہ کیا کرے گا؟ چیخے گا، چلائے گا، سر میں مٹی ڈالے گا، روئے گا، پیٹے گا، سارے چیلے چانٹے اکٹھے ہو جائیں گے، ان کو کہے گا دیکھو عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا ہے، اگر اللہ ان سے راضی ہو گیا تو یہ جنت میں جائیں گے، میں نہیں چاہتا کوئی جنت میں جائے، لہٰذا آج ان کو مختلف معاملات کے اندر مشغول کر دو، بے شرمی بے حیائی کے باتوں میں ان کو مشغول کر دو، مختلف شراب نوشی اور مختلف کی ایسی سیاہ کاریوں میں مبتلا کر دو جو ان کے لیے بخشش کا پروانہ جاری ہوا ہے، یہ جنت میں نہ جائیں، ان کو لوٹا دو برائیوں کی طرف۔ تو کہا جو عید الفطر والے دن اللہ اللہ کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں دیکھو اس کے شیطان کے بہکاوے میں میرا بندہ نہیں آیا کیونکہ یہ میرا مخلص تھا۔ اب عید الفطر کا دن بھی ہمارے لیے اہم ہے، رات بھی اہم ہے اور دن بھی اہم ہے۔ ایک بات یہاں میں عرض کر دوں، امام غزالی نے ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ جب عید کا دن آئے نا، یہ عید الفطر کا، جو عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے ان کو بھی نہیں بھولنا، 100 مرتبہ 300 مرتبہ، معذرت کے ساتھ 300 مرتبہ 3 تسبیحاں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 تسبیحاں پڑھ کے اپنے وصال شدگان کو ایصال ثواب کرو۔ میرے آقا نے فرمایا جو عید والے دن بیٹھ کے باوضو یہ 3 تسبیحاں اپنے وصال شدہ کو، یعنی دنیا سے فوت شدگان کو ایصال ثواب کرے گا، اللہ مرنے والوں کی قبر میں 1000 نور داخل فرمائے گا، اور جب یہ پڑھنے والا دنیا سے جائے گا تو یہی نور اس کی قبر میں بھی داخل کرے گا، اس کی قبر میں بھی داخل کرے گا۔ عزیزان محترم، عید کا دن ان لوگوں کی عید ہوتی ہے جن کے روزے قبول ہو جائیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عید کا دن ہے، دروازہ بند ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، زار و قطار رو رہے ہیں، لوگ عید ملنے جاتے ہیں، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج عید کا دن ہے، آپ آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جان کائنات جان عالم سے سنا ہے یہ یوم عید بھی ہے، یوم وعید بھی ہے، جس کے روزے قبول ہو گئے اس کے لیے عید کا دن ہے، اور جس کے روزے قبول نہ ہوئے اس کے لیے یوم وعید ہے۔ نہ جانے میرے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، میری شب بیداریاں قبول ہوئی کہ نہ ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی مربع میل کا حکمران، بلکہ میرے آقا نے فرمایا 2 وزیر میرے آسمان پر ہیں، 2 وزیر زمین پر ہیں، جبریل و میکائیل میرے وزیر آسمان پر ہیں، ابو بکر و عمر میرے وزیر زمین پر ہیں۔ جو وزیر مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے آقا علیہ السلام کے سسر بھی ہیں، امیر المؤمنین بھی ہیں، آپ کے مرید بھی ہیں، مراد بھی ہیں، تو جب وہ اس پریشانی کے عالم میں نہ جانے میرے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے، جن کو اللہ نے جنت کا پروانہ بھی جاری کیا ہے، جو عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، اور جن پہ اللہ نے اپنے راضی ہونے کا اعلان بھی کیا ہے، سچی بات ہے جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا اس سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو جب ان کا عالم یہ ہے، ہم تو کسی کھاتے میں بھی نہیں آتے، ہمیں تو زیادہ آنسو بہانے چاہیے، زیادہ نہیں تو ایک لمحہ بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے میرے مالک جب تیرے یار کے صحابہ کا یہ عالم ہے تو ہمارا تو ان کے صدقے سے روزے بھی قبول کر لے اور ہم سے راضی ہو جا، بس اتنا تو بندہ کہہ ہی سکتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا، عید کا دن ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر سامنے آتے، پھٹی پرانی قمیض پہنی ہوئی ہے،
امیر المومنین آپ ہیں، زمانہ آپ کا ہے خلافت کا، انسان تو انسان، جانور بھی جیسے عمر ابن الخطاب سے ڈرتے، اس کا شہزادہ، اس کا بیٹا آتا ہے، پھٹی پرانی قمیض ہے، عید کا دن ہے، آپ قمیض کو دیکھتے ہیں نا، رو پڑتے ہیں۔ بیٹا بھی تو عمر ابن الخطاب کا بیٹا تھا نا، اس نے پوچھا ابا جان کیوں آنسو بہا رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے آج عید کا دن ہے، تیری قمیض پھٹی ہوئی ہے، تیرے دوست تجھے تانے دیں گے کہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، قمیض پھٹی ہوئی ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، دل ان کے ٹوٹتے ہیں تانوں سے جو اللہ کی رضا کو نہیں پاتے، دل ان کے ٹوٹتے تانوں کو جن کے والدین ان سے ناراض ہوتے ہیں، جو والدین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ ابا جان ہم آپ کے راستے سے نہیں ہٹے اور آپ تو راضی ہیں نا؟ آپ نے فرمایا ہاں میں راضی ہوں۔ فرمایا جب آپ راضی ہیں اور پھر اللہ کی رضا پر ہم راضی ہیں، پھر کسی کے تانوں سے ہمارا دل نہیں ٹوٹے گا۔ حضرت فاروق اعظم رو پڑتے ہیں اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر دعائیں کرتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں اللہ میرے اس بیٹے پر اپنی رحمت نازل فرما، میرے بیٹے پر رحمت نازل فرما۔ ظاہر سی بات ہے امیر المومنین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جو بچے اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، والدین کے فرما بردار ہوتے ہیں، پھر عمر ابن الخطاب فرماتے ہیں میں فتویٰ دے رہا ہوں اس پر اللہ کی رحمتیں ضرور برستی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعارف میں بارہا کرا چکا، جن کو ثانی عمر کہا جاتا تھا، جن کے زمانے میں زکوٰۃ دینے والے تو ہوتے تھے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نظر نہیں آتا تھا، جس میں اتنا وسعت تھی۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میں کئی دفعہ بتا چکا، یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، تعارف کرا چکا ہوں۔ خوف خدا کے اثرات نسلوں تک جاتے ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز وہ شخص ہے، ایک مرتبہ آپ جنگل میں جا رہے ہیں، کیونکہ ان پر میں کافی بیان کرتا رہتا ہوں اور کر چکا ہوں، آپ نے بہت سنے ہیں، نئی بات بھی میں ایک بتانا چاہتا ہوں۔ آپ ایک جگہ جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک سانپ مرا پڑا ہے۔ آپ نے لوگوں کو کہا کہ جاؤ کوئی کسی یا کدال لے کے آؤ، میں نے قبر کھودنی ہے۔ قبر کھودنے لگے، خدام ساتھ تھے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے کہا حضور ہمیں اجازت دے، ہم قبر کھودتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں خود قبر کھودوں، ہٹ جاؤ سارے۔ اب میں حیرت میں ہوں کہ پتہ نہیں آپ کو پتہ کیسے چلا یہ کیا ہے؟ سانپ تو سب کو دکھائی دے رہا تھا۔ آپ نے قبر کھودی اور کفن منگوا کے اس سانپ کو کفن میں لپیٹا اور قبر کے اندر تدفین ایسے کرنے لگے جیسے کسی انسان کی تدفین ہوتی ہے۔ اتنے تک صحابہ اور بھی اس کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے مصاحبین بھی ساتھ تھے، آپ کے چاہنے والے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بدلی چھا جاتی ہے اور بدلی سے آواز آتی ہے السلام علیکم یا امیر المؤمنین۔ آپ فرماتے وعلیکم السلام۔ پھر آپ پوچھتے آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام، اس نے کہا رحمک اللہ یا امیر المؤمنین، اللہ آپ پر رحم کرے اے امیر المؤمنین۔ آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ کہنے لگے میرا نام مسرق ہے اور میں جن ہوں، جن جنات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا تھا ان میں ہم 2 بچے ہوئے تھے، میں بچا ہوا ہوں، یہ فوت ہو گیا، یہ صحابی جن ہے، اور تم جو اس کو دفن کر رہے ہو اے عمر بن عبدالعزیز، تجھے پتہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہوا تھا، یہ جن بیعت ہوا تھا میرے آقا کے ہاتھ پر، تو میرے آقا نے اس کو دعا دی تھی میری امت کا بہترین انسان تجھے دفنائے گا۔ دلائل النبوت بہقی کی اٹھائیں، اس میں یہ حوالہ موجود ہے، میری امت کا بہترین انسان تجھے دفنائے گا۔ آپ رو پڑے، فرمایا ایک دفعہ پھر بتاؤ کیا کہا تھا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمانے لگے میرے آقا نے یہ فرمایا تھا میری امت کا بہترین انسان تجھے دفنائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، عرض کرنے لگے میرے آقا یہ تو آپ کی کریمی ہے، کرم نوازی ہے، آپ نے چن لیا، ورنہ عمر بن عبدالعزیز میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ اور میں عمر بن عبدالعزیز بار بار کہتے قسم اٹھا کے کہو واقعی محبوب نے یہ فرمایا تھا؟ پھر قسم اٹھا کے بتاؤ آقا نے یہ فرمایا تھا؟ وہ کہے ہاں میں جن ہوں، صحابی رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ان 2 جنات جو بچے ہوئے تھے، ایک میں ہوں ایک یہ تھا، مسرق اس کا نام ہے، اور محبوب نے اس کا نام مسرق رکھا تھا، اور یہ آپ جو دفنا رہے ہیں میرے آقا نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بہترین آدمی تجھے دفنائے گا۔ بہترین آدمی عمر بن عبدالعزیز۔ یہی عید الفطر کا دن ہے، بیٹیوں کے کپڑے بسیدہ ہو چکے ہیں، پھٹے پرانے ہیں، دوپٹے بسیدہ ہیں، کپڑے بسیدہ ہیں، بیٹیاں آپ کی خدمت میں آتی ہیں، ابا جان
آج عید الفطر ہے، آپ امیر المؤمنین ہیں، تنگی کا زمانہ بھی نہیں ہے، زکوٰۃ لینے والے نظر نہیں آتے، دینے والے بہت ہیں۔ آپ کی بیٹیاں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، ہمیں کپڑے نئے لے کے دیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹیوں اپنے یہی پرانے کپڑے دھو کے کل پہن لینا، عید تو ان کی ہوتی ہے جن کے روزے قبول ہو جائیں، اور قبولیت کا پتہ تب ہوتا ہے جب وہ بتائے، جب ہم جائیں گے تو پتہ لگے گا، ہمیں تو نہیں پتہ نا، جن کو پتہ ہے عید کی خوشیاں تو وہ منائے نا، ہمیں تو نہیں پتہ۔ بیٹیاں تھیں، جب بیٹیاں روتی ہیں یا بات کرتی ہیں یا کچھ مانگتی ہیں، والدین اس کیفیت کو سمجھ سکتے ہیں، دل پر کیا گزرتی ہے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، آپ نے وزیر خزانہ کو بلایا اور فرمانے لگے میری بیٹیاں مجھے مجبور کر رہی ہیں کہ نئے کپڑے لے کے میں ان کو پہناؤں، تاکہ عید کے دن ان کی سہیلیاں ان کو تانے نہ دیں۔ یہ بار بار کہہ رہی ہیں ابا جی اگر پھٹے پرانے کپڑے پہن کے ہم جائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، کپڑے نہیں ہیں، جسم پر کپڑا پوری طرح سلامت نہیں، بسیدہ کپڑے ہیں۔ تو بیٹیاں جب لوگوں کی تانے سنیں گی، ان کے دل کے اوپر بجلی بن کے تانے گریں گے، عمر بن عبدالعزیز کو تکلیف ہوگی، لہٰذا 1 مہینے کی پیش کی مجھے تنخواہ دے دی جائے، ایڈوانس دے دیا جائے تاکہ میں اپنی بچیوں کے کپڑے لے سکوں۔ آخر جو خازن ان کا مقرر کردہ تھا، وزیر خزانہ ان کا مقرر کردہ تھا، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خائن ہو؟ وہ تو امین تھا۔ وہ کہنے لگا حضور میں آپ کے حکم پر 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس تو دے دیتا ہوں، مگر حضور یہ تو لکھ دیں 1 مہینے تک آپ زندہ رہیں گے، کیا آپ کے پاس یہ گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیں گے؟ تو آپ رو پڑے اور فرمانے لگے میری بیٹیوں اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر قربان کر دو، میں یہ نہیں لے سکتا۔ اور خازن کو آپ ناراض نہیں ہوئے، یہ نہیں کہا میں تجھے معطل کرتا ہوں، تو نے مجھے ایسی بات کر دی، فرمایا تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خوف خدا یاد کروایا اور مجھے بتایا کہ موت کا کوئی پتہ نہیں، اگر میں مر گیا تو میں مقروض جاؤں گا، یہ تو میں نے ادا کرنا ہے، کیونکہ کتنے درجے پر فائز کوئی کیوں نہ ہو مگر قرضہ اس کا ادا نہیں، وہی دے گا، قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ لہٰذا آپ نے اس کا شکریہ ادا کیا کہ تو نے مجھے رجوع اللہ کا سبق دیا ہے، تو نے مجھے تعلیمات مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق دیا ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے یہ بات کہہ کے میرے دل کا جو بوجھ ہے وہ اتار دیا۔ اور بیٹیاں بھی رونے لگیں کہ ابا جان اگر یہ بات ہے معاملہ تو ہم اپنی خواہشات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پہ ترک کر دیتے ہیں، آپ اپنے دل پہ بوجھ نہ ڈالیے۔ یہ وہ لوگ خاص مقرب لوگ ہیں جن کو اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ذنون مصری کتنے بڑے صوفی ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، مشائخ میں ان کا نام ہے۔ یہی عید الفطر کا دن تھا، ایسا کچھ کبھی ہمارے ساتھ ہو جائے تو سبحان اللہ۔ عید الفطر کا دن تھا، آپ نا رمضان المبارک میں روزانہ قرآن پاک ختم کرتے تھے، 1 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، 1 رات میں، 2 قرآن ڈیلی آپ پڑھتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ لیلۃ الجائزہ آئی نا، آپ اپنے نفس سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ آج کی رات نا پھر تو ساری رات کھڑا ہو اور 2 قرآن پڑھ لے تو میں صبح تجھے اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ یہ نفس کلام کرتا ہے، آپ کا بھی یہ خواہشات نفس گفتگو کرتی ہیں، آپ اس کو جج نہیں کرتے، یعنی آج سے آپ اس کو جج کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے گا نماز کا وقت آئے گا نا، آپ کو 2 خیال آئیں گے، ایک آئے گا نماز پڑھ لو، ایک آئے گا نہ پڑھو۔ اب جو آئے گا نا پڑھ لو یہ آپ کو اشارہ رحمانی ہے، اور جو کہے گا نہ پڑھو یہ اشارہ شیطانی ہے۔ اب آپ نے اپنے آپ کو فالو کرنا ہے کہ آپ شیطان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں یا رحمان کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں۔ یہ انسان کا دل سب سے بڑا مفتی ہے، روحانیت کا سفر یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اپنے اندر سے اپنے آپ سے گفتگو۔ اقبال نے کہا تھا نا کہ من کے مندر میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ من کے مندر میں ڈوبنا پڑتا ہے پھر سراغ زندگی ملتا ہے، اور یہی سراغ زندگی ہے کہ 2 خطرہ شیطانی اور خطرہ نفسانی، وسوسہ شیطانی وسوسہ رحمانی، مقام شیطانی مقام رحمانی، یہ سارے نام یہاں اندر کے ہی ہیں۔ اندر تو بولتا ہے، کوئی چیز ممانعت والی ہو، مثلا شراب ہے، اللہ معاف کرے کوئی شراب پیتا ہے تو ایک دفعہ اس کے سامنے کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اندر سے آواز ضرور ہے کہ یہ حرام ہے نہ پیو، اور جو پلانے کی طرف بار بار کہہ رہا ہے وہ وسوسہ شیطانی ہے، جو روک رہا ہے وہ وسوسہ رحمانی ہے۔ آپ اپنے آپ کو فالو کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا یہ وسوسے ہیں آپ کے جسم سے جو آپ سے کلام کر رہے ہیں، جب آپ ان کی تابع داری چھوڑ دیں گے وسوسہ شیطانی کی تو پھر آپ کو مدینے والے آقا بھی نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تھوڑی ہمت کیجیے۔
ابھی کچھ نہیں دور بدلا، ایسی آب و ہوا نہیں ہے کہ روحانیت مر گئی ہے، روحانیت زندہ ہے، ولایت بھی زندہ ہے۔ جب تک ولایت کی شان والی آیات بینات قرآن میں باقی ہیں، ولی اسی وقت اس تک موجود ہے۔ اچھے لوگ اب بھی موجود ہیں، صاحب روحانیت ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، پانے کا طریقہ نہیں آتا۔ تو بہرحال حضرت ذنون مصری نے اپنے آپ سے کہا 2 قرآن پڑھ لو، 1 رکعت میں 1 قرآن، صبح اچھا کھانا کھلاؤں گا۔ نفس آمادہ ہو گیا، بڑے خشوع اور خضوع سے قرآن کی تلاوت کی۔ صبح جب کھانا آیا تو کھانے لگے نا، اندر سے آوازی آخر کار جیت تو میں ہی گیا ہوں نا، آپ نے کھانا چھوڑ دیا۔ اور میں نہیں، ذنون مر سکتا ہے مگر خواہشات نفس کو حاوی نہیں کر سکتا، میں نہیں کھاتا۔ جب یہ بات کی نا تو تھوڑی دیر گزری، دروازے پہ دستک ہوئی، آپ باہر نکلے تو ایک آدمی کھانا لے کے کھڑا ہے، کہنے لگا حضور اجازت دے میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں۔ بیٹھنے کی اجازت ملی، فرمایا کھانا کھائیں۔ اور من لگے محترم میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، کہا میں ابھی سویا ہوا رہا تھا، تھوڑی دیر پہلے کھانا تو گھر میں پہلے ہی تیار تھا، مجھے جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے دیدار کروایا اور فرمایا اے میرے امتی تو چاہتا ہے میں تجھ سے راضی ہو جاؤں؟ میں نے کہا حضور کون نہیں چاہتا کہ آپ راضی ہو جائے؟ فرمایا پھر جاؤ میرے ذنون کو کھانا کھلاؤ، اگر تیرے کہنے پہ وہ کھانا کھا لے گا تو پھر تیرے اوپر جنت ہو جائے گی اور میں تیری شفاعت کروں گا۔ اور یہ ذنون کو بھی پیغام دینا، یار کھا لے، تیرے نبی نے پیغام بھیجا ہے، نشانی کوئی دے کے بتایا، بھیجا۔ اور آپ نے ابھی نہیں کھایا نا کھانا، سرکار میں ابھی تو نے اس سے بات کی تھی کہ 2 قرآن پڑھ، اور پھر اس نے کہا حاوی میں اور تو نے چھوڑ دیا نا، یہ نشانی ہے، تیرا رسول تو جانتا ہے، تو یہ بندہ بھیجا ہے کہ جا تو کھانا کھلا۔ تو پھر آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ ایک لقمہ بھی توڑتے ہیں اور کھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کھلائیں اور ہم نہ کھائیں، یا رسول اللہ آپ کھلائیں اور ہم نہ کھائیں۔ یہ اگر ہمیں بھی مواقع میسر آ جائیں، یہ نعمت میسر آ جائیں، تو پھر ہم بھی اپنی خوش قسمتی پر ناز کر سکتے ہیں، رش کر سکتے ہیں۔ بہرحال پوری گفتگو کا لب لباب یہ ہے، لیلۃ الجائزہ، چاند رات کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اس عید کے دن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا کی گہمہ گہمیاں ختم نہیں ہوں گی، معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ بس اتنا ضرور کیجئے گا، میرے آقا نے فرمایا غریبوں کے ماوا و ملجا، یتیموں کے والی و غم گسار میرے آقا کی ذات ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ عید الفطر کی نماز پڑھنے سے پہلے پہلے فطرانہ ادا کر دیا جائے، تاکہ روزے کی حالت میں اگر کوئی منہ سے نازیبا کلمات نکلے ہیں تو یہ صدقہ فطر ادا کرنے سے وہ روزہ طیب اور طاہر ہو جاتا ہے، مزکہ مصفہ ہو جاتا ہے، زمین آسمان کے درمیان معلق نہیں رہتا۔ یہ فطرانہ واجب ہے، اگر نہیں دیں گے تو روزے لٹکے رہیں گے۔ تو ان کو عرش معلیٰ تک پہنچانے کے لیے آپ فطرانہ دیں، اور جو شرعی فقیر ہیں ان کو دیں۔ یہ میں پہلے بیان کر چکا شرعی فقیر کون ہے، تاکہ آپ کے روزے پاک ہو جائیں اور آپ کا دل پاک ہو جائے، اور دل پاک ہو جائے تو دل کی چلنے والی دھڑکنیں اللہ کے ذکر میں چلنا شروع ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو لیلۃ الجائزہ اور عید الفطر کا دن اپنے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے میرے مولا علی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کسی نے پوچھا حضور عید کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے فرمایا جس دن یار کی دید ہو اس کو عید کہتے ہیں۔ کہا ہر ایک کو تو میسر نہیں آتی، فرمایا جس دن کوئی بندہ گناہ نہ کرے اس کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کو زندگی میں ایسی عید نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔